تصور کرنا، اپنے شیخ کا تصور کرنا یا مرشد کا تصور کرنا، یہ ٹرمنالوجی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مراقبہ ہوتا ہے جس میں مرید کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا تصور کرو، اور یہ ایکسرسائز بار بار کروائی جاتی ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مراقبے کی حالت میں بیٹھو، اپنی آنکھیں بند کر کے جو بھی آپ کا مرشد ہے، استاد ہے، شیخ ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کا تصور کرو۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تصور کیا جائے گا تو روحانی طور پہ وہ شیخ، وہ مرشد اس مرید کے سامنے آ جائے گا اور اپنا فیض، جو فیض ہے اس کے پاس، سینہ بب سینہ ٹرانسفر کرے گا۔ کیونکہ تصور اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ سامنے حقیقی نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی ہے تو پھر تصور کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تصور شیخ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ اپنے جو استاد ہیں، مرشد، ان سے روحانی فیض حاصل کیا جائے، اور یہ تب ہی تصور سامنے آتا ہے جب اپنے شیخ سے محبت انتہا کی ہو۔ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے مرشد سے اتنی محبت کرو کہ جب بھی آنکھ بند کرو تو اس کا تصور سامنے آ جائے۔ اب اس کے مقابلے میں کچھ سلاسل یا کچھ ایسے بھی صوفی حضرات ہیں جو ان چیزوں کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصور تو اللہ کا کیا جائے، اب اللہ کی کوئی شکل نہیں، تو کس طرح تصور کیا جائے گا اور کون سا فیض ملے گا؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ جیسے ہم مرشد کا تصور کرتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک تو مرشد کی شکل ہمیں پتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی ایک امیجن بن جاتا ہے، خیال میں، تخیل میں بن جاتا ہے ایک امیجن، نمبر 1۔ دوسرا، وہاں سے فیض ملتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اب یہ دو چیزیں اگر وہاں پہ اپلائی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب تصور اللہ کا کرتے ہیں تو اللہ کی تو کوئی بھی امیج نہیں ہے، تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کا تصور کیا جاتا ہے، اور جب اس کا تصور کیا جاتا ہے تو پازیٹو انرجی آپ کو ریسیو ہوگی۔ یہ تعلیم ہوتی ہے تصور، اس میں ذات اللہ کی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ تصور کس کا کریں۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر مراقبہ ہی کرنا ہے، جس میں تصور ہی کرنا ہے، ذکر ہی کرنا ہے، تو اللہ کا ہی کیوں نہ کریں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو ذکر اللہ ذکر کثیر۔ یہ ذکر، یہ اللہ کے جو اسم ذات، اسم خاص جو ہے، اس کا ذکر یا اس کا تصور، یہ اس سے رحمتیں، برکتیں ملیں گی۔ ہاں، اب اگر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں بالکل یہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ میں اس کے نہ خلاف بات کروں گا نہ اس کے، میرا کام ہے بتانا، میرا کام ہے کہ آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھنا کہ مروجہ معاشرے میں چیزیں کیسے رائج ہیں۔ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، سن تو آپ رہے ہیں۔ میں تو دونوں چیزیں، سکہ ہوتا ہے اس کے دو سائڈز ہوتے ہیں، میں وہ دونوں سائڈز آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے آپ کریں۔
اللہ کا تصور کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذاتی نام کا مراقبہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. اس سے شیطان دور رہے گا، برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، قرآن کی روح سمجھ میں آئے گی، دین اصل کیا ہے سمجھ میں آئے گا. آپ جو کہتے پھرتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہماری باطنی آنکھ کھل جائے، باطنی آنکھ کھل جائے گی. اتنے فائدے ہیں کہ میں ساری رات اگر اس پہ بات کرتا رہوں تو اللہ کے نام کی برکتوں کے فوائد ختم نہیں ہوں گے. اس چیز سے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تصور مرشد سے اگر آپ تصور اسم ذات اللہ کریں گے تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوگا. آپ کو ایک فیلنگ آئے گی جس سے آپ کو یہ بالکل بخوبی ایک عجیب قسم کی انرجی محسوس ہوگی. آپ خود اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ کا اورا بہت پاورفل ہو جائے گا، اور جس کا اورا پاورفل ہوگا اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ پازیٹیو انرجی، یہ اللہ کی برکتیں، یہ اس میں ذات کا ذکر اور اس کا تصور کرنا ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ سب کو اس طرف لے کے آؤں کہ یہ ذکر کرنا یا تصور کرنا کیا ہے. آپ بھی اس پہ سوچیں، ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ باتیں اتنی جو میں سادگی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑی، کیونکہ دیکھیے ہر کوئی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا. سننے والے اگر 1000 ہوں گے تو ان میں سے چند ایسے ہوں گے جن کو ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی باتوں کی. لیکن جو کثرت سے ہیں، جو میجارٹی سے لوگ سنتے ہیں، ان کو پہلے اسٹیج سے ہی باتوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور جتنا سادہ لفظوں میں سمجھایا جائے اتنا بہتر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی سادہ طریقے سے، آسان طریقے سے سمجھایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٌ. ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا. اب ہے کوئی نصیحت لینے والا، پکڑنے والا؟ تو یہ بڑی آسان طریقے سے سمجھایا ہے میں نے. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا.